اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعۃ المبارک 31 مئی سن 2024۔ عائلی مسائل اور ان کا حل، پرسکون عائلی زندگی کے لیے پرحکمت تعلیم، خاوند سے کامل وفا اور استغفار کی ترغیب۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی سن 2003 کے موقع پر احمدی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، مرد کی ملازمت نہیں رہی یا کاروبار میں نقصان ہوا، وہ حالات نہیں رہے، کشائش نہیں رہی، تو ایک شور برپا کر دیتی ہیں کہ حالات کا رونا، خاوندوں سے لڑائی جھگڑے، انہیں برا بھلا کہنا، مطالبے کرنا، تو اس قسم کی حرکتوں کا نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلتا۔ خاوند اگر ذرا سا بھی کمزور طبیعت کا مالک ہے تو فوراً قرض لے لیتا ہے کہ بیوی کے شوق کسی طرح پورے ہو جائیں، اور پھر قرض کی دلدل ایک ایسی دلدل ہے کہ اس میں پھر انسان دھنستا چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کامل وفا کے ساتھ خاوند کا مددگار ہونا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی فرمایا، ذرا سی بات پر شور شرابہ کرنے والی عورتوں کو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ کر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ احسان فراموشی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے ساری عمر احسان کرے اور پھر وہ تیری طرف سے کوئی بات خلاف طبیعت دیکھے تو کہتی ہے، میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب کفران العشیر و کفر دونا کفر فیہ۔ دعاؤں، صدقات اور توبہ استغفار سے مشکل حالات کا مقابلہ۔ خانگی مشکلات کی صورت میں احمدی خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے حضور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر بعض عورتوں کو اپنے گھروں اور سسرال کے حالات کی وجہ سے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تکلیف پڑنے کے ساتھ رد عمل بھی اس قدر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے شکووں کو بڑھانے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے علم میں بھی ہے بعض دفعہ خاوندوں کی طرف سے اس قدر زیادتیاں ہوتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں نظام سے، قانون سے رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دعا، صدقات اور رویوں میں تبدیلی سے شکوے کی بجائے اس کی مدد مانگنے کے لیے اس کی طرف مزید جھکنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان ینقص الطاعات۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات، فرمودہ 23 اگست 2003، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 18 نومبر سن 2005۔ 25 جون سن 2011 کو جلسہ سالانہ جرمنی میں مستورات سے خطاب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پس توبہ استغفار سے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ سورۃ الفرقان آیت 72۔ اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے، وہی ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے۔ پس حقیقی توبہ صرف زبانی توبہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو سجانے کی ضرورت ہے۔ اب جس نے حقیقی توبہ کی ہے، وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھے گی، اس لیے کہ یہ بات اس عمل سے اسے کراہت دلوائے گی
نفرت پیدا کرے گی، اور جب کراہت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ ہوگی۔ وہ عمل جو خدا تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں کبھی نہ کرنے کا وہ عہد بھی کرے گی۔ پھر بعض لوگ ہیں، بعض عورتیں ہیں، اپنی بعض رنجشوں میں، مثلاً ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرتی ہیں، دلوں میں کینہ اور بغض پنپتے رہتے ہیں۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ جن سے رنجشیں ہیں ان سے نہ صرف صلح کرو بلکہ ان کے نقصان کا ازالہ کرو، اور یہ ازالہ جب توبہ کے ساتھ ہوگا تو وہی نیک عمل ہوگا، وہی عمل صالح ہوگا۔ بعض خامند بیویاں، ساس، بہویں، نندیں، بھابیاں مجھے تو خط لکھ دیتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم آئندہ ایسا کریں گی یا نہیں کریں گی، لیکن جن کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے یا جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے اس سے نہ معافی مانگتی ہیں، نہ اظہار ندامت کرتی ہیں۔ بہرحال اس طرف عورتوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مردوں کو بھی، کیونکہ مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ دنیاوی لالچیں اس طرح غالب آ جاتی ہیں کہ خدا کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ ظاہری طور پر تو معذرت بھی کر لیتے ہیں، لیکن بغض اور کینہ، جیسا کہ میں نے کہا، اندر ہی اندر پک رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی موقع ملے پھر نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی توبہ کو نیک عمل کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر نیک عمل ہوگا تو حقیقی توبہ ہوگی، اگر کسی غلطی کا مداوع اور ازالہ ہوگا تو پھر ہی توبہ قبول ہوگی، اور جب یہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ اس بارے میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس ہمیں ایسی توبہ اور استغفار کی ہر وقت تلاش رہنی چاہیے جو حقیقی توبہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت 83۔ اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اب یہاں فرمایا کہ ہدایت پر قائم رہے، پس مزید واضح کر دیا کہ توبہ کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور یہاں عمل صالح کی مزید ہدایت فرما دی اور تلقین فرما دی کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ میں نے خود آگے بڑھ کر صلح کر لی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا کام تم نے کیا ہے، اگر یہ تمہارے نزدیک عمل صالح ہے تو یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور میں نے صلح کر لی اور معافی مانگ لی، بلکہ پھر اس پر ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہنا ہے، اور ہدایت پر یہ قائم رہنا تمہیں پھر خدا تعالیٰ کا قرب دلائے گا۔ پس دل صاف ہونے کا دعویٰ تبھی قابل قبول ہے جب اس پر قائم بھی ہو، اور ہدایت پر نہ صرف قائم ہو بلکہ پھر ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر احمدی کی عمل صالح ایک پہچان بن جائے، اور یہ پہچان دوسروں کے لیے بھی سبق اور نمونہ ہو۔ اب ہر کوئی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں دل کو ٹٹولا جائے تو اپنے ضمیر کا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے، بشرطے کہ دل صاف ہو، بشرطے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہو کہ کیا میری توبہ حقیقی ہے، کیا میرا عمل صالح اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور اگر ہے تو کیا میں خالصتاً للہ اب نیکیوں کو اختیار کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے پر سختی سے قائم ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آدمی جائزہ لیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ قائم ہوں کہ نہیں ہوں۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات، فرمودہ 25 جون سن 2011، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 13 اپریل سن 2012، ماخوذ از آئلی مسائل اور ان کا حل، صفحہ 151 156۔